السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 1446 ہجری کا یہ چوتھا روزہ جو ہم نے پورا کیا ہے اس مبارک مہینے رمضان المبارک میں، اور آج ماشاءاللہ افطاری سے پہلے سے لے کر نماز ختم ہونے تک بھی اچھی بارش ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے اس زمین کے لیے جہاں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، ہمارے ایمان عمل صالح میں بھی برکتوں اور اضافے کا سبب بنا دے۔ محترم معزز ساتھیوں، اسلامی حقوق و آداب کی جو کتاب ہم اس رمضان میں پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ آج اس کا چوتھا سبق ہے۔ قرائے کرام، محدثین عظام اور فقہائے کرام سے ہماری محبت، ہمارا احترام کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو کل کے درس میں ہم نے صحابہ کرام کے بارے میں کسی قدر تفصیل سے اور ائمہ کرام و حکام المسلمین کے بارے میں مختصر باتیں سنی تھیں، تو آج انشاءاللہ کسی قدر تفصیل سے سنیں گے۔ ایک مسلمان ان سے محبت کرتا ہے، ان سے کا مطلب یہاں کن سے؟ آج جو سبق ہو رہا ہے قرائے کرام، یہاں قرائے کرام سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں بہت بڑے علماء ہوا کرتے تھے، بہت پختہ علماء ہوا کرتے تھے۔ آج کل کیا ہے، 4 مہینے 6 مہینے کا قرات کا ایک کورس کر لیے تو اپنے نام کے ساتھ قاری رکھ لیتے ہیں، جنہیں قرآن کا ترجمہ کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے کے جب قرہ کہتے ہیں تو وہ ایک پختہ عالم ہوا کرتے تھے۔ اور محدثین تو پتہ ہی ہے، مفسرین اکرام پتہ ہی ہے، اور فقہائے امت تو آگے اور تفصیل آ رہی ہے۔ تو ایک مسلمان ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات یاد رکھیے گا، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتا ہے اور ان کے فضل و مرتبت کو مانتا ہے، ان کے فضل و مرتبت کو مانتا ہے، ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، جو سلف کے منہج پر چلنے والے آج ہیں اور قیامت تک رہیں گے، ان کا یہ طریقہ ہے کہ ائمہ کرام کا، محدثین عظام کا، مفسرین اکرام، فقہائے امت، ان سب کا ذکر کیسے کرتا ہے؟ خیر کے ساتھ، ان کے قول اور ان کی رائے پر ان کی عیب جوئی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بات کسی امام کی قرآن و حدیث کے خلاف نظر آئی تو بس جھٹ سے ان کے بارے میں کچھ باتیں چھوڑ دے، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں۔ سچا مسلمان، سچا مومن ان کی عیب جوئی نہیں کرتا، بلکہ یہ جانتا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اجتہاد کرنے والے تھے۔ ان کی رائے کو ان کے بعد والوں کی رائے پر ترجیح دیتا ہے، ان کی رائے کو ان کے بعد والے علماء اور بعد کے لوگوں کی رائے پر ترجیح دیتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قول کے مقابلے میں ان کے قول کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی بھی امام کا کوئی فتویٰ، ان کی کوئی بات قرآن کے خلاف ہوئی، حدیث کے خلاف ہوئی، صحابی کے کسی فتوے کے خلاف ہوئی تو ان کی عیب جوئی نہیں کرتا، لیکن کیا کرتا ہے؟ ان کی بات کو چھوڑتا ہے، قرآن و حدیث کے صحابہ کی بات کو لیتا ہے۔ اب ذرا اور توجہ فرمائیے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ، یہاں پر رحمت اللہ علیہ سنگل آیا ہے، لیکن وہ اشارہ پہلے وہ سمبل ہے نا، یہ تو ایک آئیکن کی طرح رحمہم اللہ کا تھا، پتہ نہیں غلطی سے پھر یہ کیسے ہو گیا۔ تو تمام ائمہ کرام رحمہم اللہ نے جو بھی دینی، فقہی اور شرعی مسائل بیان کیے ہیں، وہ در حقیقت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
لیے ہوئے ہیں، ماخوذ ہیں، اور ان دو اصل سرچشموں سے، دو اصل سرچشمے، کیا مطلب؟ دین اسلام کے جو اصل سرچشمے ہیں وہ قرآن و حدیث، ان دو اصل سرچشموں سے جو انہوں نے سمجھا یا استنباط کیا یا قیاس کیا، کب؟ صریح دلیل نہ ملنے پر، صریح دلیل نہ ملنے پر قیاس کیا، اسے ہی انہوں نے بیان کیا۔ یہاں اس عبارت سے کچھ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ موٹی بات سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ بالخصوص یہ جو چاروں ائمہ اکرام رحمہم اللہ ہیں، انہوں نے یا ان میں سے کسی ایک نے بھی جانتے بوجھتے قرآن و حدیث کے خلاف میں فتویٰ نہیں دیا، جانتے بوجھتے قرآن و حدیث کے خلاف اپنی کوئی بات چلانے کی کوشش نہیں کی، یا تو انہوں نے سیدھے سیدھے قرآن و حدیث کے احکام بیان کر دیے، یا بعض مسائل ان کے پاس آئے ڈائریکٹ اس کا حکم قرآن میں نظر نہیں آیا تو انہوں نے استنباط کرنے کی کوشش کی۔ استنباط کرنے کی کوشش کی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی قرآنی آیتوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو خوب چھان بین کر کے ان پر غور و فکر کر کے یہ مسئلہ جو آیا ہے اس کا ڈائریکٹ جواب اگر نہیں ہے تو کس مسئلے کے قریب ہے اس کو تلاش کیا کرتے تھے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر صحیح دلیل نہ ملنے پر کبھی قیاس صحیح کرتے۔ قیاس صحیح کی ایک مثال اگر ہم آپ کو دینا چاہیں اس وقت، جیسے آج کل ڈرگس جس کو کہتے ہیں نا، افیون، ہیروئن اور اس طرح کی چیزیں، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیا ہے؟ بلکہ کیا ہے؟ بہت سخت نقصان دہ ہے۔ اب ان کا نام لے کر قرآن میں یہ، حدیث میں یہ حرام ہے، کہیں آیا ہے؟ نہیں آیا۔ تو اس کو کس پر قیاس کیا؟ خمر پر۔ کس پر؟ شراب۔ شراب کے بارے میں حرمت بہت صراحت کے ساتھ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والاجسام انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آج کل جو پان، بیڑی، سگریٹ، گھٹکا، گل، ان سب کے اندر کیا ہے؟ تمباکو۔ یہ اصل چیز ہے نا، یہ حرام ہے۔ تو کیا تمباکو کے نام کے ساتھ بیڑی، سگریٹ وغیرہ، گل اور دوسرے اس طرح کے ناموں کے ساتھ قرآن میں، حدیث میں کوئی بات ہے؟ تو اس کو کس پر؟ اس لیے کہ یہ تمباکو کیا چیز ہے؟ انسان کو نشہ چڑھا دیتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ تو اس طرح سے وہ ائمہ کرام جب ان کے پاس مسئلے آئے، ان کے پاس فتویٰ پوچھا گیا، ٹھیک ٹھیک قرآن و حدیث سے بیان کیا یا اس سے استنباط کر کے صحیح دلیل نہ ملنے پر قیاس کر کے انہوں نے بتایا۔ اب سنیے، اب اور زیادہ اہم بات ہے۔ ایک مسلمان یہ بھی مانتا ہے کہ وہ ائمہ کرام انسان ہی تھے، اسی لیے ان سے خطا و ثواب، رائٹ رانگ، غلطی اور درستگی دونوں کا امکان ہے۔ بعض دفعہ ان میں سے کسی مسئلے میں چوک ہو سکتی ہے، اور وہ بھی قصدن و عمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں، بلکہ غفلت یا بھول، اور اس مسئلے سے متعلق تمام پہلوؤں کا، جوانب کا احاطہ اس موقع پر نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے کوئی بھی مسلمان ایسا نہ کرے کہ ان میں سے کسی ایک کی رائے کو تعصب کی بنیاد پر لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور دوسروں کی رائے کو کوئی اہمیت دیے بغیر چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ کہ ان میں سے کسی ایک کی رائے کو تعصب کے ساتھ لے کر
دوسرے کی رائے کو کوئی اہمیت دیے بغیر چھوڑ دینا، ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی مسلمان کو، بلکہ ان میں سے جس کی رائے قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے اس کو وہ لے کر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ آپ لوگوں کو ذرا آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں۔ ایک آدمی آیا، بولا کہ مسجد میں داخل ہونے تک فجر کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، تو میں سیدھے نماز میں جماعت میں شامل ہو گیا۔ اب ذکر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میری وہ جو فجر کی سنتیں چھوٹی ہیں ان کو پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ تو میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ تو ایک امام صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں، فجر کے بعد سے سورج نکلنے تک کوئی نماز نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ابھی نہ پڑھو، سورج نکلنے کے بعد پڑھ لینا۔ اب ہم کیا کہیں گے؟ امام صاحب نے ایک حدیث سے ہی ان کے مسئلے کو سمجھایا ہے نا، لیکن تحقیق ہوئی اور آگے حدیثوں کا علم ہوا انہی امام صاحب کو یا کسی اور کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد خیف میں نماز فجر سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے، مصلیوں کی طرف منہ کر کے ایک آدمی اٹھا اور 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو، کیا ایک وقت میں 2 مرتبہ نماز ہے؟ اور اس صحابی نے کہا کہ نہیں، میں فجر سے پہلے کی سنت نہیں پڑھ سکا تھا تو وہ میں نے ادا کر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خاموشی اختیار کی۔ تو اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی صرف فجر کی سنت جو پہلے چھوٹی ہے، عادت نہیں بنا لینا چھوڑنے کی کہ چلو بعد میں تو پڑھ سکتے ہیں، عادت ہی بنا لیے بعد میں پڑھنے کی، غلط، لیکن چھوڑ گئی، اب بعد میں پڑھا اگر نماز کے فوراً بعد سورج نکلنے سے پہلے، تو یہ دوسرے حدیث کا جو علم حاصل ہوا اس کی روشنی میں وہ درست ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور نفل نمازیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتا۔ آئی سمجھ میں بات نا؟ انشاءاللہ ہم بھی ابھی ختم کرنے والے ہیں۔ آئیے اب جانتے ہیں تھوڑا سا حکام وقت کے بارے میں۔ ایک مسلمان حکام وقت کے بارے میں یہ ایمان رکھتا ہے کہ معروف میں ان کی اطاعت واجب ہے۔ معروف میں مطلب وہ کام جس میں کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکم والے ہیں ان کی بھی۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ وَإِنُ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، خواہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو ہی عامل گورنر مقرر کیا جائے جس کا سر منقع کی طرح چھوٹا ہو۔ صحیح بخاری 7142۔ مگر ان کی اطاعت کو اللہ کی نافرمانی میں جائز نہ جانے، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کسی حاکم نے کوئی ایسا حکم دیا جس کے کرنے سے کس کی نافرمانی ہوتی ہے؟ اللہ کی، تو اس حاکم کی اس بات کو صرف نہیں مانیں گے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت ان کی اطاعت پر مقدم ہے، آگے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ عز وجل، مسند احمد 1095، اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان ان کے خلاف بغاوت کرنے کو اور برسر عام ان کی نافرمانی کو حرام جانتا ہے۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر، جو اپنے امیر میں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اس پر صبر کرے۔ فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، کیونکہ جو شخص سربراہ مملکت سے ایک بالش دور نکل جائے وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ صحیح بخاری 7053، صحیح مسلم 1849۔ ایک مسلمان ان کی نیکی اور درستگی یعنی سچائی پر قائم رہے
توفیق اور شر میں پڑنے سے بچاؤ کے لیے دعا کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں آپ اپنے کفیلوں کے لیے بھی دعا کریں، اگرچہ کہ وہ تنخواہ نہ دیتا ہو، ظالم ہو، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ وقت پر تنخواہ دیتا ہے، اس کی رحمت و برکت و مغفرت کے لیے دعا کریں۔ ہماری سمجھ میں بات؟ اپنے ایریے کے حکام کے بارے میں بھی اسی طرح سے، اس لیے کہ ان کی درستگی امت کی درستگی ہے، اور ان کی بگاڑ میں قوم کی بربادی ہے، اور ان کے ساتھ رہ کر جہاد کرتا ہے۔ جب جہاد کا وقت آ جائے ایسا، ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، بھلے وہ کفر سے کم تر فسق و فجور کے مرتکب ہو جائیں، یعنی کوئی ایسا کام کرے جو فسق میں ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان فاسق و فاجر ہوتا ہے لیکن کافر نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں ان کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ جب ایک شخص نے امیر کی اطاعت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا فانما علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتم، سنو اور اطاعت کرو، وہ اپنی ذمہ داری کے جواب دہ ہے اور تم اپنی ذمہ داری نبھاؤ۔ صحیح مسلم 1846۔ اسی طرح سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اور کچھ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کیا تھا، تو اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں بایعنا علی السمع والطاعہ فی منشتنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وأثرة علینا وألا ننازع الامر اہلہ الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، خوشی و ناخوشی میں، تنگی اور آسانی میں، نیز کسی اور کو ہم پر ترجیح دینے کی صورت ہر حال میں، اور اس بات پر بھی کہ ہم حکام سے حکومت کے مسئلے میں جھگڑا نہیں کریں گے، ان سے اختلاف نہیں کریں گے، الا یہ کہ تم کوئی واضح کفر دیکھو جس میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی دلیل اور حجت ہو۔ صحیح بخاری 7056، صحیح مسلم 1709۔ تو یہ رہا آج کا سبق۔ اللہ کے فضل و توفیق سے ہم آگے پھر انشاءاللہ نیا سبق پڑھیں گے۔ اللہ عز و جل سنی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور ان میں سے جو حق باتیں ہیں ان کو عمل میں لانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔